السلام علیکم سر خلیل الرحمان قمر سر، کیا اب تیری ایسی کی تیسی؟ غصے کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ سے نالا نالا دکھتے ہیں. If I am wrong, I am wrong. آپ جیسے کہتے ہیں کہ میرے اسکرپٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اس لیے کہ میرا اسکرپٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے، تو میں تو محافظ ہوں اس کا. تو وہ لوگ بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں. میں اس سے بھی ناراض ہوں، میں اس سے بھی ناراض ہوں. ہاں تو میں رکھتا نہیں دل میں نا. خدا کی قسم چند وہ لوگ تو بڑے میرے ٹارگیٹ پر. کسی کا غصہ کسی پہ مت نکالیے. وفا اور حیا جو ہیں مرد کی اوقات نہیں ہے، وہ عورت سے سیکھتا ہے جتنی بھی اس کے پاس ہوتی ہے. عورت کی پہلی خوبصورتی اس کی حیا اور وفا ہے، وہ نہیں ہے تو میں اس کو خوبصورتی کے زمرے میں نہیں لاؤں گا. کہ تیری ماں کی آنکھ، ہو سکتا ہے کہ میری میت پر اتنا رونا نہ ہو. تم وعدہ کرو شان سے دفناؤ گے مجھ کو. تم وعدہ کرو شان سے دفناؤ گے مجھ کو، میں تیری قسم پورے تکبر سے مروں گا. میرے گھر میں جس طرح رونا پیٹنا ہوا تھا تو جب اشارہ ہوتا تھا پھر میں کچھ نہیں سوچتا تھا، اس لیے مجھے ڈر نہیں لگا. میں جب پڑھتا تھا تو میرے پاس ٹیوشن کے پیسے نہیں ہوتے تھے. وہ مجھے غصے والا کہا جاتا ہے. میرے ہاں یہ نہیں ہے چلو چھوڑو. کبھی آپ نے بھی معافی مانگی کسی سے؟ ابھی بیوی سے مانگوں گی. 2 قدم دور تھے ہم اور سفر کتنا تھا. واہ. ایک دریا کے کناروں کے صبر جتنا تھا. اور آپ معاشرے میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کرتے ہیں جب لڑکی کو اس کی مرضی سے نہیں بیاتے. اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے دوستی کیجیے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، کلمہ پڑھتا ہوں، میں لکھتا نہیں ہوں جب تک آتا نہیں. واہ. تو آپ کی ماں کی آنکھ آپ اس کو چینج کریں. جن سے لڑا ہوں نا وہ میری کمیونٹی پر اثر انداز ہو رہے تھے. ذات پہ نہیں لڑتے آپ نا. کون سا ڈرامہ دل کرتا ہے کاش میں نے لکھا ہوتا. یہ عمرہ جاندا غائب ہو جائیں ایک دن کے لیے، آپ کو انویزیبل کر دیا جائے. پہلا کام ایک دن کے لیے ہوا تھا. اچھا نہیں ہوتا ٹھیک ہے. اب وہ 6 مہینوں سے غائب ہے. محبت صرف ایک بار ہوتی ہے. اگر میں عورت کو نہیں جانتا تو پھر عورت بھی اپنے آپ کو نہیں جانتی. آخری بار ملو چائے کے ڈھابے پہ وہیں. آخری بار ملو چائے کے ڈھابے پہ وہیں. سنو خلیل الرحمان قمر، اگلی دفعہ بھی جنم لیا تو خلیل الرحمان قمر بننا. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہارون رفیق اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر بلیک باکس میں. آج میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ بڑی شخصیت اس لیے نہیں ہیں کہ وہ بہت مشہور ہیں، وہ بڑی شخصیت اس لیے بھی نہیں ہیں کہ وہ ہر وقت خبروں میں رہتے ہیں، اور وہ بڑی شخصیت اس لیے بھی نہیں ہیں کیونکہ وہ عمر میں بڑے ہیں. وہ بڑی شخصیت اس لیے ہیں کہ میں نے بہت سے لوگوں کو پڑھ رکھا ہے، ڈیل کارنیگی سے لے کر اب تک پڑھتے چلے آ رہے ہیں، سنا بھی ہے لوگوں کو. لیکن یہ وہ شخصیت ہے کہ جب کوئی بات کرتے ہیں تو ان کے 100 جملوں میں سے 40 جملے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو محاورے بن جانے چاہیے، جو کوٹیشنز بن جانی چاہیے. لیکن ہمارا ایک المیہ بھی ہے کہ ہم غور کم کرتے ہیں. جب کوئی بول رہا ہو ہمیں تسلی سے سننا چاہیے وہ کیا کہہ رہا ہے. آپ کا اصل تعارف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں جو سیاہی بھری ہے اس سے جو نکلتا ہے وہ شاندار ہوتا ہے، چاہے وہ شاعری ہو، چاہے وہ نغمہ ہو، غزل ہو، کچھ بھی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈراماز لکھتے ہیں، فلمز لکھتے ہیں، اور پاکستان کے ون آف موسٹ ایکسپینسو رائٹرز ہیں اور بر صغیر کے چند ٹاپ کے رائٹرز میں سے ہیں. تو میرے ساتھ السلام علیکم کہتے ہیں. السلام علیکم خلیل الرحمان قمر. وعلیکم السلام. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. My pleasure being with you. تھینک یو ویری مچ. I admire you a lot. ہم آپ سے سیکھتے ہیں بہت کچھ. خاص طور پہ میں سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے کہ آپ جب گفتگو کرتے ہیں تو ظاہر ہے فن گفتگو کا آپ کے پاس اس لیے بھی ہے کہ قلم میں طاقت ہے، پڑھ رکھا ہے لوگوں کو. سب سے گہرا آپ کے اوپر مطلب سب سے گہری چھاپ کس رائٹر کی ہے؟ کسی کی نہیں. اور اگر آپ مڑ کے دیکھتے ہیں پیچھے تو کس کو ایسا پڑھا کہ لو لگ گئی دل میں؟ قدرت اللہ شہاب کو. واہ. شہاب نامہ ان کی ایک ہی کتاب پڑھی. میں نے کم اردو پڑھی زندگی میں. اچھا. میں نے اردو سنی زیادہ. اچھا. کیونکہ میں لاہوریا تھا. لاہوریوں کے ایکسنٹ کا پرابلم ہوتا ہے. تو مجھے اتنی سمجھ آ گئی کہ کتاب پڑھنے، کتاب جو ہے وہ آپ کو کچھ بھی سکھا سکتی ہے، تلفظ نہیں سکھاتی. واہ بہت خوب. تو پھر میں اچھے لوگوں کو سنا کرتا تھا. میں سننے والا بہت اچھا تھا. واہ. تو کتابیں کم پڑھی میں نے. پھر میرے ہاں قدرت کی طرف سے آبزرویشن کا جو ایک نہ ختم ہونے والا کا سلسلہ تھا، میں چیزوں کو بڑا اینالیٹیکلی آبزرو کرتا تھا، وہ ہمیشہ رہا. اور جب میں فائنلی دوبارہ لکھنے کا وقت آیا بینکنگ چھوڑنے کے بعد،
تو پھر وہ آبزرویشن میرے کام آئے. اچھا، یہ بہت بڑا فیصلہ نہیں تھا یا بہت سوچ سمجھ کے کیا؟ میں جب ریزائن کر کے آیا تھا بینک سے تو میرے گھر میں جس طرح رونا پیٹنا ہوا تھا، میں کبھی کبھی مثالتاً کہا کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ میری میت پر اتنا رونا نہ ہو. اوہ، اتنا یعنی ان کو برا لگا کہ آپ نے ایک لگی لگائی. I was a wonderful officer, wonderful executive, پھر ارننگ واز ویری گڈ. حالانکہ جب میں نے ریزائن کیا تو آئی واز ارننگ 4 times bigger than that. لیکن نہیں، وہ جو گرین نمبر پلیٹ والی گاڑی تھی نا، وہ ان کو بڑا ہانٹ کرتی. اچھا، ہمارے ملک میں نا ایک پرسیپشن مینجمنٹ کا بہت خیال رکھا جاتا ہے. آپ پرسیپشن مینجمنٹ، میں نے یہ دیکھا، یہ میری آبزرویشن ہے نا، آئی کین بی رانگ، آپ پرسیپشن مینجمنٹ پہ زیادہ دھیان نہیں دیتے. آپ کہتے ہیں بی ٹرانسپیرنٹ، آپ جو ہیں جیسے ہیں وہ یہی ہیں، ٹیک اٹ اور لیو. مجھے سب سے زیادہ نفرت ہے کہ جو آپ ہیں وہ نظر نہیں آتے. میں اچھا برا جو بھی ہوں، پرسیپشن مینجمنٹ، دیکھیے پرسیپشن پہ مینجمنٹ پہ بات پہ آتے ہیں، وہ یہیں سے تو ٹریول کرتے ہیں پرسیپشن مینجمنٹ کے اوپر. میرے ہاں ایک چیز بڑی ڈیسائیڈڈ تھی کہ مجھے صرف محنت کرنی ہے، جانا کہاں ہے اس کا اشارہ وہاں سے ہوگا. اچھا، تو جب اشارہ ہوتا تھا پھر میں کچھ نہیں سوچتا تھا، صرف میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا تھا اور شروع ہو جاتا تھا. واہ. اچھا، جب لکھنے بیٹھتے ہیں یا کبھی آمد ہوتی ہے، کبھی نوٹ کیا ہے کہ کون سا وقت یا کیا چیز ہے جو ٹریگر کر دیتی ہے کوئی وقت اور قلم چل پڑتا ہے؟ کوئی وقت نہیں. کوئی پرانا واقعہ یا کوئی نیا آبزرویشن جو میرے دل کو چیر جائے، اکثر اس کا شخصانہ ہوتا ہے. اچھا، آپ کے چہرے پہ دیکھ کے یہ لگتا ہے کہ آپ کو آپ کے آبزرویشن نے بہت تکلیف بھی پہنچائی. لوگوں کی تکلیفیں دیکھ کے یا حالات دیکھ کے اس چہرے نے بہت کچھ ایبزارب کیا، ایک تکلیف، ایک کرب بھی دیکھا ہے لوگوں کا اور اس کو بہت زیادہ فیل کر لیا ہے. ایسا ہے؟ آف کورس ہے. یہی تو میری تعمیر ہے. اسی چیز سے تعمیر ہوا خلیل الرحمان قمر. مجھے ہمیشہ میں اکثر کہتا ہوں کہ رائٹر سے بڑا چور کوئی نہیں ہوتا. اچھا. وہ لوگوں کی فیلنگ چرا لیتا ہے، لوگوں کے احساسات چرا لیتا ہے، اور آپ کے قلم میں دم اس وقت آتا ہے جب آپ کسی کی تکلیف دیکھ کر بالکل اسی طرح رو دیں جس طرح وہ رو رہا ہے. واہ. کیونکہ اصل بات یہ ہے کہ خلیل الرحمان قمر یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو اپنی تکلیفوں کو کبھی تکلیف نہیں سمجھا، یہ تو میری تعمیر تھی. نہیں سمجھا. دیکھو یہ اس کو تھوڑا سا، کیونکہ ہم بات کرتے کرتے یہاں آ گئے. کریں پلیز. میں نے زندگی میں 2 چیزیں سوچی کہ ہم خوشی ملتی ہے سیلیبریٹ کرتے ہیں، غم ملتا ہے تو سیلیبریٹ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ تکلیف ہوتی. نو، غم کو سیلیبریٹ کیجیے. بے بسی ہے نا. میں نے کہیں لکھا کہ اللہ اور بندے میں پہلا بنیادی فرق کیا ہے؟ بے بسی کا. وہ بے بس نہیں ہے اور میں بے بس ہوں. تو جب میں بے بس ہو جاؤں تو خوش ہو جاؤں، میں تو اللہ کے قریب ہو گیا نا. تو بے بسوں کو وہ پسند کرتا ہے، بس والا وہ صرف خود ہے. تو اس لیے مجھے ڈر نہیں لگا. میں نے کہا اچھا غم ہے، اس کو بھی جھیلیں گے جس طرح خوشی کو سیلیبریٹ کرتے تھے. واہ. تو اور محنت کریں گے اور آگے بڑھ جائیں گے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جتنے کردار دیکھتے ہیں، آپ نے بنائے ہیں، جو اب پردہ اسکرین پر آ چکے ہیں یا کتابوں کی زینت بن چکے ہیں، ان میں سے کون سا ایک ایسا کردار ہے کہ آپ چاہتے ہیں یار وہ حقیقت میں آئے اور میں اس کے ساتھ کچھ؟ وہ سب کے سب حقیقت میں میرے سامنے آ چکی ہیں. ایک ایسا کردار نہیں ہے جو میں نے فکشنری لکھا ہو. کسی نہ کسی پہ بیس کر کے لکھے ہیں. میں نے دیکھا ہوگا وہ کہیں. اتنی آبزرویشن کیونکہ میں نے چیزوں کو آسانی سے نہیں دیکھا کبھی. میں ان کے سارے اس کو اوریجن سے دیکھتا ہوں. میں جب پڑھتا تھا تو میرے پاس ٹیوشن کے پیسے نہیں ہوتے تھے. I was a wonderful student, topper almost all the times. اچھا. تو میں جو کوئی سوال پھنس جاتا تھا تو میں ہنستا تھا اس کے اوپر کہ اب تیری ایسی کی تیسی. اچھا. You actually like challenges? Of course. میں تو لوگوں کو، اپنے فینس کو بتایا کرتا ہوں کہ پرابلم آ جائے تو سمجھ لیجیے آپ کا استاد آ گیا ہے. وہ آپ کو نئی روش سکھا کے جائے گا اس کو ریزالو کرنے کے لیے. طاقت یا مصلحت؟ بس مصلحت تو مانتا ہی نہیں. مصلحت کو میں دنیا کا سب سے بڑا گناہ سمجھتا ہوں، جس کی کوکھ سے دنیا میں ہونے والے سب جرم پیدا جنم لیتے ہیں. وہ مجھے غصے والا کہا جاتا ہے. میرے ہاں یہ نہیں ہے چلو چھڈو. چھڈو کیوں؟ جس نے جرم کیا اس کو ثابت کیجیے
کہ تو مجرم ہے, اس کے بعد چاہے معاف کر دیجیے, وہ ہے نا, اتنا ہی ظلم کیجیے جتنا آپ پر کیا گیا, لیکن بہترین طریقہ یہ ہے کہ درگزر کر دیا جائے. کبھی آپ نے بھی معافی مانگی کسی سے؟ ایسا موقع آیا کبھی؟ اپنی بیوی سے مانگوں گی. وہ تو جی ہم سب کا ایک ہی, اس میں تو ہم ایک ہی کشتی میں سارے سوار ہیں. کیونکہ وہ غلطی بھی کرے تو مجھ سے معافی مانگے. ہاں یہ بات ٹھیک ہے. اچھا, بچپن میں آپ نے کون سا ایسا کردار دیکھا جس کردار کو ابھی تک آپ چاہتے ہیں کہ میں لکھوں لیکن لکھ نہیں پائے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. میں نے جتنے کردار دیکھے وہ میرے پاس ہیں. جو نہیں لکھے وہ لکھے جائیں گے, جو لکھ دیے ان کا حق ادا کر دیا. اچھا, مجھے یہ پتا چلا کہ آپ 20-25 منٹ میں گانا لکھ دیتے ہیں. نہیں, 20-25 منٹ میں لکھ نہیں دیتا. 2 میرے بڑے مشہور گانے جو ہیں, سب سے زیادہ مشہور, وہ 25-25 منٹ میں ہوئے ہیں. ایک تو تیری آنکھوں کی دریا, دوسرا فقط میرے دل سے اتر جائیے گا, جو میرے پاس تموں کا OST تھا, یہ بھی 25 منٹ میں لکھا گیا. اچھا, واہ. تو بعض اوقات تو ایسا بھی ہوا کہ میں آورت کا شاعر نہیں ہوں. اوکے. میرا ایک مصرع ہو گیا 3 سال پہلے, کوٹلی میں تھا, آزاد کشمیر میں اس وقت. اچھا. کہ 2 قدم دور تھے ہم اور سفر کتنا تھا. 2 قدم دور تھے ہم اور سفر کتنا تھا. اور یہ 3 سال اس کا اگلا مصرع نہیں ہوا. تو میں لاہور آیا, میں نے ڈسٹریبیوشن سرمنی میں جانا تھا انسٹیٹیوٹ آف بینکرز آف پاکستان کی. تو اپنے دوست مرزا اکرام اللہ کے گھر انٹر ہونے لگا, اس نے جب بھی ڈالا تو مجھے دوسرا مصرع آ گیا. مرزا فٹافٹ تو کاغذ لے کے آ. تو دوسرا مصرع میں پہلے مصرع کے ساتھ پڑھتا ہوں. 2 قدم دور تھے ہم اور سفر کتنا تھا, ایک دریا کے کناروں کے صبر جتنا تھا. ارے واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب. کس شاعر کو زیادہ پڑھا ہے آپ نے؟ جس نے بھی اچھا لکھا اس کو پڑھا ہے. اچھا. اور ویسے اگر ابھی آپ کوئی نام آف دا کف ذہن میں آئے کہ یار فلاں شاعر بہت اچھے, جان ایلیا کو پسند کرتا ہوں. جان ایلیا کو پسند, ان کا موڈ میرے جیسا ہے. ہاں یہ درست ہے. یا سوری, میرا موڈ ان کے جیسا ہے. ہاں چلیں یوں کر لیجیے. اچھا, بات یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنے انٹرو میں کہا کہ میں نے آپ کو بہت سنا, اور میں آپ کو ون آف دوز پیپل سمجھتا ہوں جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا. آپ کے جملے, آپ کے ڈائلاگز, آپ کے الفاظ, آپ کی شاعری, اس کا جو صوتی آہنگ, اس کا بیلنس, اس کا میٹر, وہ سب چیزیں بہت دیکھی ہیں آپ کی میں نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں یو آر ون ویری امپریسو پرسنالٹی. لیکن آپ کے غصے کی وجہ سے بہت سے لوگ آپ سے نالا دکھتے ہیں کہ یار وہ بڑا غصہ بہت کرتا ہے. آپ کو میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میرے لیے دعا کیجیے کہ میرا غصہ ختم ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ جس دن میں ختم ہوں گا میرا غصہ ختم ہوگا. اس لیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جی, غصہ مصلحت پسند اور میسنے لوگوں میں نہیں ہوتا. ٹھیک. اور نہ میں میسنا ہوں, نہ میں مصلحت پسند ہوں. If I am wrong, I am wrong. If I am right, then I am right. اچھا, اس پہ غرور کا پرسیپشن. استغفر اللہ. جس کی اوقات ہی ٹکے کی نہیں ہے, پروردگار کی دین نہ اس کے پاس ہو. میں صرف بددیانت لوگوں سے غصہ کرتا ہوں. آپ اپنا کام کیجیے, نہ ہو سکے کام دیانتداری سے کیجیے. کام ہونا, مجھے بن کے مت دکھائیے. سمجھے آپ؟ اگر آپ کو نہیں آ رہا مجھ سے پوچھیے جو مجھے آتا ہے, اور مجھے اللہ کے فضل سے اللہ نے دیا ہوا ہے. مجھے بن کے نہ مت دکھائیے کہ آپ نے وہاں. لیکن دیکھیے, آپ جیسے کہتے ہیں کہ میرے اسکرپٹ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی کی, اس لیے کہ میرا اسکرپٹ اللہ کی طرف سے آتا ہے, تو میں تو محافظ ہوں اس کا. تو وہ لوگ بھی تو اللہ نے پیدا کیے ہیں, کوئی ایک آدھا جملہ جو اللہ نے پیدا کیا ہوا ہے وہ کبھی بھی چینج نہیں کرتا اس کو. اس کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا, ناراضی کی اتنی جلدی آ جاتی ہے آپ میں اس سے بھی ناراض ہوں, میں اس سے بھی ناراض ہوں. ہاں, تو میں رکھتا نہیں دل میں نا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ میں بہت شدید ناراض ہوتا ہوں, اگلے سال ان کی معافی تلافی ہو جاتی ہے. اچھا, ہو جاتی ہے. ہاں. اچھا, نیومرس ایگزامپلس ہیں, لیکن کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں بڑا ہی کوئی ایسا سٹانس تھا جس پر میں کوئی بکواس سننا نہیں چاہتا تھا. ٹھیک. تو وہاں ذرا معافی کام ہے میرے پاس. اچھا, آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں, کیونکہ نارملی اپنے پوڈ کاسٹ میں کوئی بھی کنٹروورشل باتیں نہیں کرتا, بیکاز آئی ڈونٹ لائک اٹ. مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ ایک کچرا بیچتے ہیں, تو کچرا نہیں بیچنا چاہیے. کچرا ہی بک رہا ہے موسٹلی. جی ہوگا. لیکن میں تو ویسے ہی آن دوز لائنز
آپ مجھے اپنا یہ سٹانس بتائیں کہ ہماری بہنیں بیٹیاں ہمارے ملک کی جتنی خواتین ہیں ان کو ایسا کیا کرنا چاہیے کہ یہاں پر آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ ابھی بھی اپنا صحیح مقام حاصل نہیں کر پائیں. اس کی ریزن وہ کیا کریں تو حاصل؟ ہمارے ابا ہیں سب سے پہلے, پھر ان کے گنوار, ذہنی طور پر گنوار بھائی. ٹھیک. ہم نے بہت اب بھی آج بھی دیکھیے آپ, بڑا تھوڑا ایریا آپ کا جو اربن ایریاز میں ہے, آپ کے ابا کی آج بھی برادری پگ اور اپنی زبان پر بیٹی بیانے کا جو وتیرہ ہے وہ دم توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور آپ معاشرے میں اتنا بڑا بگاڑ پیدا کرتے ہیں جب لڑکی کو اس کی مرضی سے نہیں بیاتے. مرضی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ لڑکی ضروری افیئر میں ہو, لیکن لڑکی کو کوئی پسند آ سکتا ہے جب رب نے اجازت دی ہے کہ اس سے پوچھ کے. اور ہم رات کو اچانک وہ سوئی ہوئی ہے, اس کو جگاتی ہے اس کی ماں کہ تیرے ابا نے کوئی بات کرنی ہے. وہ آتی ہے گڈیں صاف کرتی ہوئی اور اس کو ابا بتاتے ہیں کہ میں نے تمہارے فلاں کزن کے ساتھ تمہارا رشتہ طے کر دیا ہے. اینڈ شی لکس ایٹ ہر مدر, اور وہ منہ پہ انگلی رکھ کے بتاتی ہے نا ابا جی زبان دے آئے. تو آپ کی ایک ٹکے کی زبان پر ایک لڑکی کے 50-55 سال کی زندگی داؤ پر لگ جاتی ہے. یہ اس نے وہ انتشار پیدا کیا ہے میرے معاشرے میں, چونکہ ابا ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. لڑکیاں ہماری موسٹلی لڑکیاں جو ہیں وہ رو پیٹ کر ڈولی بیٹھ جاتی ہیں. لیکن ایک بات یاد رکھیے, عورت اپنے ساتھ کیے ہوئے ظلم کا انتقام لیتی ہے. اچھا. اور اس کے انتقام لینے کے لیے اس کو تلوار اور بندوق کی ضرورت نہیں ہے, وہ تو بے رخی کے ایک وار سے مار دیتی ہے. واہ واہ. تو وہ پرابلمز ہیں. ہم نے گھر بیچ کے, زمینیں بیچ کے لڑکے پڑھائے. لڑکیاں ہمارے سیکنڈری امپورٹنس رہی ہیں ہمیشہ. خواتین ایسا کیا کریں کہ یہ سب ختم ہو؟ ان کو اپنے گھر کے اندر فائٹ کرنی چاہیے. اچھا. دیکھو باپ ہوتا ہے, غلط سوچ رہا ہوگا. جی. آپ بھوکے رہیے, روئیے, یہ والا جو بدلہ ہے اپنے شوہر سے مت لیجیے. ہاں ٹھیک. جو آپ کے بھائی اور آپ کے باپ نے کیا, اور میں آج بھی ان کے کسی کا غصہ کسی پہ مت نکالیے. اصل میں بھوگت کے تو وہاں سے آئی ہوتی ہے نا وہ. اور لڑکی کو ایک ناپسندیدہ شخص کے ساتھ بیانا, اس کو یہ دلہ گیری ہے, اس کو ایک ریپ کے لیے آپ حوالے کرتے ہیں کسی مرد کے. ریپ کے ڈیفائن کیسے کرتے ہیں؟ واہ. when she doesn't want it. yes. اور آپ زبردستی کریں. یا تو یہ والی چیز اگر باپوں کی اور بھائیوں کو سمجھ نہیں آئے گی, آپ دیکھیے نا موسٹلی اٹ ہیپنس, ماں باپ کو پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کا افیئر چل رہا ہے تو ان کے بلش آتا ہے, مسکرا کے بات کرتے ہیں. بالکل. جو ہی پتہ چلتا ہے بیٹی کا افیئر ہے تو وہ پرانی پگیں جو کبھی انہوں نے پہنی نہیں وہ ٹرانک سے باہر نکل آتی ہیں. اچھا, آپ نے یہ بالکل درست کہا. میں ایک بڑا آسان طریقہ ہے اس کو, اپنی بہنوں سے اور بیٹیوں سے دوستی کیجیے. ٹھیک. الٹیمیٹ دوستی, وہ آپ کا سر کبھی نہیں جھکنے دیں گے. وفا اور حیا جو ہے مرد کی اوقات نہیں ہے, وہ عورت سے سیکھتا ہے جتنی بھی اس کے پاس ہوتی ہے. آپ تو اچھی خاصی خواتین کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں. میں تو دیکھیے نا پرسیپشن کیا جاتی ہے, کیا وجہ ہے؟ میں ہر ایک کو کیا وجہ ہے, کیا کیوں جاتی ہے؟ میں حیا اور وفا کے بغیر عورت دکھنے والی اسپیشیز کو عورت نہیں کہتا نا. اچھا, ایک اور چیز بڑی, اور اس کا ایک بڑا لاٹ ڈیولپ ہو گیا ہوا. جی ہاں, وہ تو بولے گا میرے خلاف, وہ میں کبھی نہیں ماننے والا. عورت کی پہلی خوبصورتی اس کی حیا اور وفا ہے, وہ نہیں ہے تو میں اس کو خوبصورتی کے زمرے میں نہیں لاؤں گا. آپ کی باتیں سن کے, آپ کو دیکھ کے مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ کسی کے گھر میں فوتگی ہو گئی, اس کے والد دنیا سے چلے گئے, تو جو نہلانے والا آیا اس نے ان کو نہلایا, میت کو نہلا کے لواحقین سے کہنے لگا کہ مجھے بہت افسوس ہوا انہیں نہلا کے, کہ ان کے جسم پر, ان کے چہرے پر کوئی نشان نہیں تھا. تو انہوں نے کہا کہ اس میں پشیمانی کی کیا بات ہے, پریشانی کی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ ان کی زندگی میں کچھ ایسا آیا ہی نہیں جس کے لیے کبھی لڑ سکیں, کبھی لڑے ہی. تو مجھے نہلانے والا ایسی بات نہیں کرے گا. یہ ایگزیکٹلی. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. اللہ سب کو لمبی زندگی دے. اللہ کے بعد موت پر اٹل ایمان ہے میرا. جی ہاں, یہ بات تو درست ہے. یہ تو ہمارا لائسنس ٹو ڈیتھ ہے. ہم جو سانس لے رہے ہیں, پیدا ہوتے ہی ہم تو موت کی طرف جا رہے ہیں. ادھار کی
زندگی ملتی ہے, ادھار کی زندگی جیتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں مرنے والا موت کے قریب. میں ہمیشہ چاہتا ہوں اللہ سب اپنی ایک جائز عمر جی کر مرے. جی ہاں, جی ہاں. لیکن مرنے سے ڈرتے کیوں ہو؟ آپ نے کوئی اپلیکیشن دی تھی کہ مجھے پیدا کرو؟ اس کی مہربانی اس نے پیدا کیا, اس نے مہربانی اس نے رکھا, ہاں, اور اس کی مہربانی کہ آپ اس کے پاس چلے گئے. اچھا, آپ کی فلمیں دیکھ کے, آپ کے ڈراماز دیکھ کے آپ کا ایک سینس آف ہیومر بھی نظر آتا ہے جو آپ کے اندر ہے. اور آف کورس ہے جی, جیسے آپ مجھے اور آپ کے میں نے لطیفے بھی سن رکھے ہیں, بڑے مزے کے. دوستوں میں جب بیٹھتے ہیں تو آپ بڑے بڑے لطیفے سناتے ہیں, اور پنجابی کے بھی سناتے ہیں. پنجابی میں سناتا ہوں. ہاں جی, اور مزہ ہی پنجابی میں. اردو میں تو لطیفہ فوت ہو جاتا ہے. اچھا, میں نے کیا یہ آپ کے بارے میں بات درست ہے کہ جب آپ دوستوں میں لطیفوں کی ڈکشنری کھولتے ہیں تو پھر ہنس ہنس کے سب لوگ؟ الحمدللہ, and I want that. میں جتنے بھی لطیفے جو لوگ جنہوں نے لطیفے بنائے, میں ان کو خلیل الرحمان قمر سے بڑا رائٹر سمجھتا ہوں, کیونکہ وہ سب کو ہنسا دیتے ہیں. ہاں بالکل صحیح, یہ بہت بڑی مہربانی ہے ان کی. جی ہاں, یہ کسی کو ہنسا دینا, کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ, خدا کی قسم وہ بڑے لوگ ہیں, ان کا احترام کرنا چاہیے, ان کو غائبانہ دعا دیا کریں. یہ درست بات, یہ درست بات. اچھا, آپ نے کون سی ایسی فلم یا کون سا ایسا ڈرامہ لکھا ہے جس پہ آپ چاہتے ہیں کہ ہالی ووڈ میں بھی اس پہ ایک فلم؟ میں ہالی ووڈ کو سوچتا بھی نہیں. اگر ہالی ووڈ آ جائے, یہ میرے یہاں کوشچن آ گیا ہے, میری گزارش سنیں. نہیں یار, خدا کے واسطے, یہ کل کی بات ہے, ہم 50 لاکھ میں فلم بنا رہے تھے, ہالی ووڈ $50 لاکھ کی بنا رہا تھا, اور آپ بچوں والی باتیں کرتے. آپ دیکھیے, آپ ان سے بڑے کیوں ہیں؟ آپ ان سے بڑے لوگ ہیں, میں بتاتا ہوں آپ کو. نہیں سر, میں ہالی ووڈ ہو کے آیا ہوں, بہت بڑے لوگ ہیں. نہ وسائل سے بڑے ہیں وہ. کریٹیوٹی تو کسی امریکہ, انڈیا, جاپان کی محتاج نہیں ہے. ہاں, کریٹیوٹی تو کہیں. دیکھو بھیا, میری بات سنو, ہم منیمم, بلکہ کیا منیمم بھدا لفظ ہے, ہم اسکیئرس ریسورسز کے ساتھ فلم بناتے ہیں, تو ہمارا یہ زیادہ کام کرتا ہے جب یہ اچھی فلم آتی ہے. کہ کم وسائل میں زیادہ اچھا. کم چھوٹا لفظ ہے یار, بہت ہی قلیل وسائل کے ساتھ ہم فلم بناتے ہیں. ہم کو میں مثال دیتا ہوں, جس زمانے میں فیتا چلتا تھا تو نارملی ہماری فلم 30,000 فٹ شوٹ ہوتی تھی, اس میں سے 15,000 میں اوکے نکالنا ہوتا تھا. اچھا ٹھیک. ان کی فلم ہوتی تھی 1.25 گھنٹے کی, اور وہ 7.5 لاکھ فیٹ شوٹ کرتے تھے. تو وہ تو آل پاسبل اینگل شوٹ کر سکتے ہیں, اس میں کچھ تو اچھا نکلائے گا. تو آپ میری مہربانی, مجھے ہالی ووڈ کی مثال, جب میرے پاس وسائل ہوں گے نا, مجھے 1/3 وسائل دیجیے ان کے, میں ان سے 10 گنا بڑی فلم بنا دوں گا ہالی ووڈ سے. یا الحمدللہ. ہم مار کہاں کھاتے ہیں؟ وسائل میں. یس سر. ویسے کیوں کھا رہے ہیں ہم, کب سے وسائل میں مار کھا رہے ہیں؟ ہمارا ملک کیوں کھا رہا ہے؟ ہمارے ہاں سب سے بڑا پرابلم ہے, کبھی فلم کو ضیاء الحق پڑ جاتا ہے, کبھی مولوی پڑ جاتا ہے. یہ جو بہت سارے مسائل ہیں نا, جس میں فوراً ہمارا اسلام خطرے میں چلا جاتا ہے, اس کی وجہ سے بڑے نقصان ہوئے ہیں. ہم بہت سارے اچھے سبجیکٹ کو ڈسکس کرنے سے رہ گئے. ٹھیک. ہاں, اب ضیاء الحق کے زمانے میں تو ہم نے پوسٹ پہ ہاتھ باندھ کے لکھا ہے, میں شکر ہے اس وقت نہیں تھا. ہاں, اس وقت تو بڑی قید و بند کی سہولتیں بھی اپنی نظموں کی وجہ سے. وہ اس وقت تو میرا حبیب جالب بندر ہے. جی ہاں, جی ہاں, احمد فراز, حبیب جالب, بہت سے لوگوں نے اس وقت. اور یہ ہم فنکار کش ملک پہ رہتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, فنکار کش. ہم کریٹیوٹی کے پیچھے ڈنڈا لے کے پڑے ہوئے ہیں کہ تیری ماں کی آنکھ. اب انڈیا میں آپ کو کتنی آزادی ہے کریٹیوٹی؟ میں انڈیا پہلی دفعہ گیا تو اس وقت پولیس رپورٹنگ ہوتی تھی, تو ہمیں بتانا ہوتا تھا کہ میں VTI جانا, اسٹیشن جانا تھا, وہاں پولیس اسٹیشن. ہم ٹرین میں گئے تو وہ وہاں پہ یہ تمیز نہیں ہے کہ لڑکیاں لڑکے سب اکٹھے ہیں, تو جگہ خالی ہوئی تو میں بیٹھ گیا. اتنے میں ایک خاتون آئی, وہ جگہ نہیں دیتے کسی کو, تو ایک انتہائی کوئی ہندو راٹھ ہندو عورت جو ہے, سر پہ اس نے وہ تلک اور وہ چاول کا دانے بھی لگائے ہوئے تھے. میں اٹھ کے اس کو جگہ دی, تو اس نے طرح دیکھا میرے, کہتے پاکستان سے آئے ہو؟ کہتے کیا کرتے ہو؟ میں کہا میں ٹیلی ویژن فلم رائٹر ہوں. تو دیر واز این اناؤنسمنٹ کہ دیر از اے رائٹر ان دا ٹرین. ایوری بڈی اسٹوڈ اپ. یہ قدر آپ یقین کیجئے, میں وہاں انڈسٹری میں جب لوگوں سے ملتا ہوں, ادب کا جو حال ہے,
بے ادب زندہ نہیں رہا کرتے. اور کسی ملک کی, کسی قوم کے مرنے کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ وہاں ادب مرنے لگتا ہے. یہ نشانی ہے, سمپٹم ہے اس کی, یاد رکھیے گا. رسپیکٹ اور کورٹسی مرنا شروع ہو. رسپیکٹ چھوٹا لفظ ہے, ادب ایک اور چیز ہے. رسپیکٹ کو تو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں ہم, کبھی اچھے لفظ بھی ٹرانسلیٹ ہوتے ہیں. واہ واہ, یعنی یہ جو ادب ہے اس میں رسپیکٹ سے اور بھی بڑھ کے چیزیں. بڑا چھچورا لفظ ہے یار وہ تو. ہم آئی رسپیکٹ یو, آئی لو یو, اب بدنام زمانہ لفظ ہے. اچھا, اب تو اس میں نا وہ اس کی کیفیت بھی باقی نہیں رہی. نہیں بالکل نہیں رہی. اب تو اس کا وہ مزہ بھی آئی لو یو کا یا کسی کا باقی نہیں رہ گیا. پوری حلوہ ہو گیا, پوری حلوہ ہو گیا, اس کو استعمال کر کے ہر جگہ کر کے. اچھا, ایسا کبھی ہوا ہو, کوئی ایسا فین ملا ہو کہ ابھی تک یاد ہو یار کی بندہ سی ایک ہی کہہ گیا ہے. اس واقعے کا محمد رانے کو بھی پتا. ایک دفعہ میں کیا ہوا, شوٹنگ پہ تھا, محمد رانا میں بیٹھے ہوئے تھے, میرا سیریل چلا دلی کے بانکے. ٹھیک. تو میرے جو فین ہوتے ہیں جذباتی ہوتے ہیں. ٹھیک. وہ ایکٹروں کی طرح کے فین نہیں ہوتے. ٹھیک. تو ہی واز آلموسٹ شیورنگ, آیا میرے پاس, السلام علیکم سر. سر خلیل الرحمان قمر سر, بانکی کے دلے. تو میں نے نا اس سے پہلے, کیونکہ مومی دا فرینڈ اس نے چوکتے کرنی تھی سال, تو میں نے کہا ہاں بھائی. مومی ڈڈنٹ انڈرسٹینڈ کہ کیا کہہ گیا, کیا ہو کی گیا. اچھا, میرے ساتھ ایک یہ واقعہ ہوا کہ آپ جیسے کہتے ہیں نا میرے اسکرپٹ میں کچھ چینج نہیں کرنا, تو میں نے پہلی بار میرے اسکرپٹ پر نہیں سر جی جو عطا ہوا, میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں, کلمہ پڑھتا ہوں, میں لکھتا نہیں ہوں جب تک آتا نہیں. واہ. تو آپ کی ماں کی آنکھ, آپ اس کو چینج کریں. اوکے, آپ کو اختیار مل سکتا ہے کہ ایک ڈرامہ آپ نے کیا, اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی, اس کے بعد آپ مجھ سے ڈرامہ لے کے دکھا دیں. لکھیں گے ہی نہیں اس کے بعد. نو وے. اوکے, کسی اور کا نام لے کے لکھوا لوں گا. کس کا نام لے کے سر؟ میں موت تک پیچھا کرتا ہوں اسکرپٹ کا. کیا بات کرتے ہیں آپ. اچھا, میرے ساتھ ہوا یہ کہ میں نے نا ایک چھوٹا سا ایک اسکٹ لکھا جو کہ ایک فیسٹیول میں نا پریزنٹ کرنا تھا. تو ہمارے ایک ایکٹر ہیں, تو ان کو میں نے رول یہ دیا کہ آپ کی بیٹی کی بارات واپس جا رہی ہے اور آپ نے چودھری کے ڈیرے پہ آنا روتے ہوئے کہ جی وہ جنج واپس لے جا رہے نے, تھوڑے جہ داج تو تاڑی مہربانی کچھ کرو. اب میں ونگ میں کھڑا ہوں اور نواز انجم ہمارے ایک ایکٹر ہیں اسٹیج کے. ہاں, اچھا, وہ ناچتے بہت ہیں اور گاتے بہت اچھا. ہاں, اور ناچنے کا بھی بڑا شوق ہے. تو نواز انجم کو میں سمجھا رہا ہوں کہ بیٹی کی بارات, ہاں جی, میں نے کہا بیٹی کی بارات واپس چلی گئی ہے. تو اس سامنے چودھری بیٹھا ہے ونگ کھڑا, میں کہ تیرا کیوں ہے, جا کے پیری پہ جاتے حال دوائی پا دے. سر وہ گیا تو تقریباً 80,000 لوگوں کا مجمع تھا سامنے. ہاں, تو اس نے ایک دم 80,000 لوگ دیکھے نا, انٹر ہوا سر, گان لگ پہ نچن لگ پیا. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ کئی دفعہ آپ نے کچھ اور سوچا ہوتا ہے لیکن اس کو بدل کے کچھ اور کر دیا جاتا ہے. اچھا, آپ دیکھو میری, اگر آپ اسکرپٹ پڑھیں نا جی, میں بھی ان کو لکھنے کے بعد پڑھتا ہوں. واہ, ٹھیک. میں تو وہ بڑی تھن لائن کے اوپر ٹریول کر رہا ہوتا ہے کانسیپٹ. ٹھیک. اس کو ذرا سی آپ اپنی خام خواہ کی ڈائریکشن بیچ میں ڈالیں گے, برباد ہو جائے گا. جب مجھے اپنا پروڈکشن ہاؤس تھا اور کوئی اور ڈائریکٹر تھا تو میں سر پہ کھڑا ہو کے شوٹ کراتا تھا. پھر آئی یوز ٹو ایکسپلین ٹو دی ایکٹرز کہ دس از ایکچولی دا سائیکی آف دا سین, دس از دا ایسنس, دس از واٹ از بینگ سیڈ تھرو دس, یو نو. جب کسی عورت یا مرد کو دیکھتے ہیں, کسی بھی شخصیت کو دیکھتے ہیں, سب سے پہلے شخصیت کی کیا چیز آپ کو متاثر کرتی ہے؟ اس کی گفتگو, اس کا تھیسس. دیکھنے میں نہیں کچھ بھی. اور اگر ابھی گفتگو نہ ہوئی ہو تو میں بالکل کوئی جج نہیں کرتا. اچھا, دیکھ کے لفافے, کپڑوں پہ بلیو نہیں ہے میرا. ہیں کپڑوں پہ بلیو نہیں کہ کپڑے جو ہے کتنے مہنگے پہنے ہوئے ہیں. اچھا, میں یہ دیکھتا ہوں اندر آدمی کتنا مہنگا ہے. نو, میں ہمیشہ دیکھتا ہوں بیفور. اب جتنے مرضی مہنگے کپڑے پہنا ہے, ٹھیک, until you talk to me I'll never judge you. ہاں, جب تک وہ کھڑکی نہیں کھلے گی. اچھا, ایک اور بات, مہنگے کپڑے کبھی سستے لوگوں کو مہنگا نہیں بناتے. واہ, یہ جملہ بازی کہاں سے سیکھی ہے, کیسے آئی ہے؟ نہیں, یہ بتا دیں, ایسے نہ کریں, کسی اور نے بھی سیکھنا ہوتا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ جو ہی پراپر بیگنگ میں جاتے ہیں, میں اس لیے ایک
معتبر بیگر ہوں کہ میں مانگتا اس سے ہوں, تو وہ ملتا ہے آپ کو. آئی آلویز بیگ. تیری دہلیز سے آگے نہ سوالی جائے. تیری دہلیز سے آگے نہ سوالی جائے. اچھا دیکھیں, اگر کوئی بچے آپ کو دیکھ رہے ہیں, کیا اچھا مصرع ہے. یہ کچھ ایسے تھا کہ پاؤں ہی کاٹ لے اگر بھیک نہیں دے سکتا, تیری دہلیز سے آگے نہ سوالی جائے. محمد الدین قاسمی صاحب کا نعتیہ شعر ہے. نعتیہ شعر مجھے کم پسند آتے ہیں, اصلی اکثر شرک ہوتا ہے ان میں. کینچی کو مارتا ہوں میں, اس کو اون کرتا ہوں. سر مجھے نہیں. احمد الدین قاسمی کا صاحب کا ایک شعر ہے, محل و ایوان سے گزر جاتا ہے چپ چاپ ندیم, واہ, در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, بہت خوبصورت ہے. اچھا ایک اور شعر ہے, میں چاہوں گا کہ اس کی تعبیر آپ کریں. وہ شعر یہ ہے, یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں, مجھے گلاس بڑا دے شراب کم کر دے, غرور اس پہ بہت سجتا ہے مگر کہہ دو اسی میں اس کا بھلا ہے غرور کم کر دے. اس پر میں جواب دیتا ہوں. جی. تم وعدہ کرو شان سے دفناؤ گے مجھ کو, تم وعدہ کرو شان سے دفناؤ گے مجھ کو, میں تیری قسم پورے تکبر سے مروں گا. واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت شاندار, کیا بات ہے. اسی بحر میں آپ نے سنایا, اسی میٹر میں سنایا, کیا بات ہے. میموری کا راز کیا ہے ایسی کہ اتنی آبزرویشن ہے اور وہ ساری سیو بھی کی ہوئی ہے. اب یہ بھی مت کہہ دیجیے گا عطا ہے, کچھ سکھا بھی دیا کریں کسی. میں اچھا اس پہ میں سکھاتا ہوں. جی. میں کوٹلی آزاد کشمیر میں تھا, ٹھیک, نشہ بینک میں پوسٹنگ تھی نہیں, تو میں نے ایک آرٹیکل پڑھ لیا لاس آف میموری کے اوپر. تو مجھے لگا میں لاس آف میموری کا شکار ہوں. اوکے. تو ایک دن پریشان ہوا. میں ان دنوں بہت سارے لوگوں کو پڑھایا بھی کرتا تھا, اور میں پڑھانے کے کبھی پیسے نہیں لیتا تھا. ٹھیک. اور میں اللہ سے دعا کرتا تھا, یا اللہ میں کبھی کسی سے پڑھانے کے پیسے نہ لوں. واہ. تو میں اس میں پھر میں بیٹھ کے سوچا, ایک دن بیٹھ کے نا, میں 10 دن اس بات کا شکار رہا کہ کیا بھولتا ہوں میں اپنا پرس بھول جاتا ہوں, میں اپنے چابیاں کفلنگ بھول جاتا ہوں, چابیاں بھول جاتا ہوں, کہیں جانا ہے 2 جگہ جانا تو 1 جگہ بھول جاتا ہوں, کوئی لاک کرنا کچھ. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ میری پریورٹی نہیں ہے. جو چیز آپ کی پریورٹی ہوتی ہیں وہ آپ کو نہیں بھولتی. اس وقت میں بیٹھا صرف یہ سوچ رہا تھا, میں نے FSC پری میڈیکل کی تھی, بیولوجی واز مائی فیورٹ سبجیکٹ. تو میں نے کہا میں تو بغیر پڑھے اس کو پڑھا سکتا ہوں آج بھی. واہ. تو پھر میرا میموری لاس کیسے ہے؟ بیکاز یہ چیزیں میری پریورٹی نہیں ہیں. آپ اپنے گھر والوں کے رشتے داروں کے نام نہیں بھولتے, خصوصاً وہ جو لائک یا جنہوں نے آپ کو زخم دیے ہوتے ہیں. دونوں کو نہیں بھولتے. اچھا, خاندان میں جس طرح کی آپ کی طبیعت ہے, شخصیت ہے, تھاڑ پھاڑ منہ پہ بات کر دینی, اسٹریٹ فارورڈ ہو جانا, لڑائیاں تو بہت ہوتی ہوں گی رشتے داروں سے. کبھی نہیں ہوئی؟ کبھی نہیں کہا منہ پہ کہ بھائی صاحب سلامی دیتی ہے؟ نہیں, میں دیکھو اگر مجھے کسی سے لڑنا کیوں, سر آپ باقاعدہ لڑتے ہیں. اب میں سمجھاتا ہوں. جی. کیونکہ وہ میری کمیونٹی کو کچھ نہیں کہہ رہے, مجھے کہہ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جن سے لڑا ہوں نا وہ میری کمیونٹی پر اثر انداز ہو رہے تھے. ذات پہ نہیں لڑتے آپ؟ نہ مجھے کوئی کچھ کہہ جائے اور وہ صرف میرے پرسن سے پرٹین کر رہا ہو, میں چپ کر کے چلا جاؤں. اچھا. کبھی مجھے راہگیروں سے لڑتے ہوئے دیکھا؟ میرے ہاں کوئی سوال نہیں ہے. مجھے آ کے پیچھے 3 دفعہ میں کھڑی گاڑی کو ٹھوک گیا. ٹھیک ہے. تو انہوں نے مجھے کہا سوری, اور اس کے بعد میں نے مڑ کے دیکھا بھی نہیں, یہ بھی نہیں دیکھا ڈیمیج کتنا ہوا. واہ. آئی ایم دس کائنڈ آف اے گائے. مجھے رستے میں کوئی برا بھلا کہہ جائے, نارملی نہیں کہتے, میرا نہیں خیال میں لڑوں گا. اپنے بچوں کو گاڑیاں لے کے دی تو ان کو قرآن پہ ہاتھ رکھوایا کہ بیٹا کوئی گاڑی مار دینا آپ کی گاڑی کو اور آپ سیف ہیں تو کچھ نہیں کہنا اس کو. کوئی بھی گھر میں چاہے اس کے پاس پرانی بھدی گاڑی ہے لیکن وہ مارنے کے لیے نہیں نکلا ہوا, کوئی غلطی ہو گئی اس سے. واہ. تو میرے یہاں تو کوئی نہ. تو آپ پھر ایک بات مجھے بتائیں کہ آپ ایسے جملے بولتے ہیں کہ میں نے بہت بڑی بات کہی کہ ان کو تو کوٹیشنز میں آنا چاہیے ایسے جملوں کو. تو لوگ کرتے, غصے میں کیوں نہیں ہے؟ غصے میں آپ کہتے تیری ایسی دی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, اگر چیز مجھ پر اثر انداز کر رہی ہے میں فورگیور ہوں. اگر چیز میری کمیونٹی کو اثر انداز کر رہی ہے سر وہاں پہ بڑا ظالم آدمی ہوں. آپ کے بعد پاکستان کا سب سے بڑا رائٹر کون ہے؟
میں یہ ایک بات عرض کر دوں, کریٹو لوگوں کو کبھی بڑا چھوٹا مت کہیے, ٹھیک ہے. وہ کام یہ زیادہ مشہور ہوتے ہیں بس. واہ واہ واہ. تو بہت اچھے رائٹر ہیں میرے یہاں. آپ کو ڈرامہ لکھوانا ہو کسی کو؟ عمیرہ احمد بہت اچھی رائٹر ہیں. اچھا. فائدہ افتخار بڑی اچھی رائٹر ہیں. ٹھیک. ان کا اکثر نام بھول جاتا ہوں میں. کون سا ڈرامہ دل کرتا ہے کاش میں نے لکھا ہوتا ہے؟ امراؤ جان ادا. واہ. امراؤ جان ادا. اور ایک میں چاہتا ہوں ون ہو واز آر ہیرو آف پنجاب, بھگت سنگھ. اوکے. اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ہم نے جس جگہ اس کو پھانسی دی گئی اس کا نام شادمان چوک رکھ دیا ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے. جی ہاں. یہ مت سوچئے وہ کس مذہب کو بلانگ کرتا ہے, یہ دیکھیے کہ اس نے اس وقت کے یونائٹڈ ہندوستان کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہوئی ہے. بہت بڑی قربانی دی. تو وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ. ہمیں انہیں سیلیبریٹ کرنا. یس. اچھا, اگر خلیل الرحمان قمر غائب ہو جائیں ایک دن کے لیے, آپ کو انویزیبل کر دیا جائے, پہلا کام کی ایک دن کے لیے ہوا تھا. اچھا. نہیں ہو تو ٹھیک ہے. اب وہ 6 مہینوں سے غائب ہے. اچھا, اگر ایک دن کے لیے غائب ہو جائیں, یا چلیں آپ کے پاس ایک ہفتہ ہے, خلیل الرحمان قمر کیا کریں گے؟ اپنے دوستوں کے ساتھ تاش کھیلوں گا. نہیں, غائب سے مراد آپ انویزیبل ہو گئے ہیں. انویزیبل ہوں. ہاں, کوئی دیکھ نہیں سکتا. خدا کی قسم, چند وہ لوگ تو بڑے میرے ٹارگیٹ پر ہیں جنہوں نے جس نے میرے ملک کو نقصان پہنچایا, اس دن اگر وہ مر جائیں, اس دن اگر وہ مر جائے تو سمجھو خلیل الرحمان قمر نے مارا ہے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. آپ کا جو گانا تھا تیری آنکھوں کے دریا کا, اس کے بعد ایک اور اسی سے ملتا جلتا ایک اور بھی کام ہوا, ایک اور بھی. وہ اس نے زیادتی کی تھی. میں آپ کو بتاؤں, میرا دوست ہے, بڑا جگری دوست ہے. اچھا, اس نے وہ ان کی بیوقوفی تھی. کیا؟ وہ جو ایک دوسرا گانا انہوں نے کیا, جی 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 جی, وہ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے مجھے فرق نہیں پڑتا تھا, ان کو فرق پڑتا تھا. ہاں, ان کا کیلیبر نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کرنا. کبھی بات ہوئی اس بارے میں؟ نہیں, میں نے کچھ نہیں کہا اس بارے میں. میرا وہ بڑا عزیز دوست ہے. ہم بڑے وہ جو جن لطیفوں کی بات کرتے ہیں وہ اس کی محفل کا بھی حصہ ہیں. لیکن آپ سیاح کہاں ہمیشہ گونتے ڈگتے غلطی ہو جاتی ہے. ٹھیک, ہم سے کیا غلطی نہیں ہوتی؟ تو غلطیاں ہو جاتی ہیں. دیٹ واز اے مسٹیک ہی کمیٹڈ. اچھا 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 اچھا. مجھے وہ ذاتی طور پہ اچھا نہیں لگا تھا ان کا, کیونکہ اس سے مجھے کچھ فرق نہیں پڑتا تھا, ان کو فرق پڑتا تھا. ان کی شخصیت, یا ان کی شخصیت کو وہ آپ ایک ایسا انکراسیبل لینڈ مارک فار دا ٹائم بینگ سیٹ کر چکے ہیں. تو یہ آپ بھی دوڑ کے اپنے آپ کو ہرا دینا لک نائس, کلے دوڑ کے ریس جو پھر بھی پیچھے آ جانا. اچھا اچھا اچھا, دیٹس گڈ. اچھا, مجھے یہ بتائیے کہ اگر آپ, وہ جو سوال تھا میرا, وہ سوال یہ ہے جو میں سب سے کیا کرتا ہوں اور آپ کے لیے بڑا پرٹیننٹ ہے, وہ یہ کہ اگر آج ایک خط لکھواؤں آپ سے خلیل الرحمان قمر کو, جو کسی وقت کالج میں تھا, اور آج والا خلیل الرحمان قمر, کالج والے خلیل الرحمان قمر کو ایک خط لکھے, اس میں کیا لکھے؟ اس میں صرف ایک جملہ لکھوں گا. کیا؟ سنو خلیل الرحمان قمر, اگلی دفعہ بھی جنم لیا تو خلیل الرحمان قمر بننا. ارے کچھ چینج نہیں کرنا پوری زندگی میں, کچھ مڑ کے پیچھے دیکھ کے کچھ بدلنا نہیں ہے. ماضی دیکھو, ہمیشہ اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں جس کو آپ بدل سکتے ہو. ماضی کو بدل نہیں سکتے آپ, اس کے بارے میں سوچنا کیا. کوئی چہرہ ایسا ہے جو آج بھی دل میں ثبت ہے, یاد ہے, اب دیکھتا ہوگا کہ بڑے بدنما چہرے ہیں, یاد ہیں, لیکن ان کی بدنمائیاں معاف کرتا ہوں. واہ, آج دیکھتے ہوں گے. بڑا کچھ دیکھ چکے ہو. اچھا, کبھی کسی, وہ تو اس وقت دیکھ چکے جب خلیل الرحمان قمر وائس پریزیڈنٹ تھا پنجاب میں. اچھا, وہ اس وقت ہی دیکھ چکے تھے. اچھا, مجھے اچھا نہیں لگتا کسی کو پچھتاوے کی حالت میں دیکھنا. اللہ سب پہ مہربانی کرے. آمین آمین. عشق کتنی بار ہوا زندگی میں؟ عشق ہوتا ہی ایک دفعہ ہے. ٹھیک, زندگی میں یہ جملہ باز آ جائیے اس سے. اچھا, محبت صرف ایک بار ہوتی ہے. اچھا, آدمی دوسرا تیسرا چوتھا ہوتا ہے. یہ ذرا ایکسپلین کریں اس کو, ذرا ایلیبریٹ. میں ابھی بتاتا ہوں. آپ کو سیمپل بناتے ہیں. آپ یاد کیجیے اپنی 14-15 سال کی عمر. یاد کیا. آپ کو پتا چلا میرے اندر محبت ہے جو آپ نے کسی کو دینی ہے. ٹھیک, اس سے منسوب آدمی نہیں تھا, لڑکی نہیں تھی. ٹھیک, پھر آپ سوچنے لگ گئے وہ ایسی ہوگی, ہاں, وہ ایسی نہیں ہوگی.
وہ بات ایسے کرتی ہوگی, بات ایسے نہیں کرتی ہوگی, اس کے بال ایسے ہوں گے, اس کی آنکھیں ایسی ہوں گی, ٹھیک, وہ ایسا چلتی ہوگی. بالکل ٹھیک. ون فائن مارننگ جب آپ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے تو آپ مصور نہیں ہوتے جو کینوس پہ تصویر بنا سکیں, لیکن وہاں آپ مصور ہوتے ہیں, آپ اندر ایک تصویر بنا لیتے ہیں. ٹھیک. اس تصویر سے مشابہت رکھتا ہے ایک شخص آپ کو ٹکراتا ہے زندگی میں, اور آپ سمجھتے ہیں یہ وہی ہے. ارے واہ. تو محبت آپ کو کس نے دی؟ اللہ نے. اللہ نے دی. چنا کس نے؟ آپ نے. تو آپ چننے میں غلطی کر سکتے ہیں. واہ واہ. چناؤ میں غلطی ہو جاتی ہے. یہ ایک اور زاویہ ہے. اچھا, آپ بہت مختلف زاویے جو ہیں وہ آپ کے ہوتے ہیں چیزوں کے بارے میں, جیسے یہ زاویہ نہیں ہے. لیٹ می ڈائی, دل سے اٹ از یونیورسل ٹروتھ. بہت خوب. اچھا, میں نے بہت مرتبہ آپ سے, جیسے ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی, جب ہم ایک وہ بات آپس میں کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ میں یہ نہیں کہتا کبھی بھی کہ اللہ خیر کرے. اللہ تو ہمیشہ خیر کرتے ہے, تو زیادتی اس کے ساتھ. میں نہ یہ کہتا ہوں اللہ رحم کر, ارے بھائی وہ ہر وقت سے رحم کرتا ہے, اس کا تو تعارف یہ ہے. قرآن کا عنوان انسان ہے, ہاتھ ملا رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس کے بعد کیا چاہیے آپ کو؟ آپ یہ دعا کیا کریں, یا اللہ ہم رحم کریں, یا اللہ ہم خیر کریں. جس دن ہم یہ کرنے لگ جائیں گے تو وہ تو کبھی رکتا ہی نہیں ہے خیر, اس کی خیر تو, اس کا رحم تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتا. واہ واہ. بہت اس طرح زیادتی کرتے ہیں کہ اللہ رحم کر, مطلب پچھلے 77 سال تو رحم نہیں کر رہا. ہاں, نعوذ باللہ. درست بات. یہ دیکھیں نا, مختلف زاویہ ہے. اچھا, آپ جیسے ہر وقت, یا اگر شوق ہے یہی کہنے کا تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں یا اللہ مزید رحم کر دے. یہ اس کی شان, یہ اس کی شان کا جملہ یہ ہے. دس از ون وے ٹو سے کہ تو مزید رحم کر. مزید رحم. میں مغلوب ہو گیا ہوں, تو مجھ پہ مزید رحم کر دے. مغلوب کو چھوڑے کہیے میں بے بس, یہ بات پسند ہے اس کو کہ میرے سامنے کوئی بے بس. یس, وہ پسند ہی بے بسوں کو کرتا ہے. اچھا, ایک بات بتائیں, بس والوں کی تو ایسی کی تیسی. اچھا, رائٹر جب لکھ رہا ہوتا ہے تو آپ ایک مرد ہیں, آپ نے ساری زندگی ایک مرد کے طور پہ گزاری, لیکن رائٹر کو لکھنا پڑتا ہے ایک عورت کا پرسپیکٹیو بھی. اچھا, پھر آپ نے جب, ابھی اس پہ تکرار ہو جائے گی لیکن میں جملہ کہوں گا, اگر میں عورت کو نہیں جانتا تو پھر عورت بھی اپنے آپ کو نہیں جانتی. واٹ اے اسٹیٹمنٹ. بہت خوب. مجھے یاد ہے میں نے جب بنٹی آئی لو یو لکھا تو اللہ لمبی زندگی دے سلطانہ آپا کو, جی, تو 5 اس کے ایپیسوڈ ہوئے. تو میں اور ہمایوں صاحب گئے ہوتے ہم کے یہاں میٹنگ پہ. ٹھیک. تو میں اور مومنہ درید اور ہمایوں صاحب بیٹھے ہوتے, اتنے میں آپ آئیں. ٹھیک. انہوں نے آ کے چپت ماری میرے پیچھے. انہوں نے 5 ایپیسوڈ پڑھ لی ہوئے تھے. کتنی بات سنے خلیل, تو عورتوں کو ہم سے زیادہ کیسے جانتا ہے؟ تو میں نے کہا آپا یہ نہیں بتاؤں. کہتی کیوں؟ میں نے کہا اس طرح آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. اچھا, میرا سوال بھی یہی تھا کہ آپ کو بچوں کا بھی لکھنا ہے. جب ایک فلم ہے تو اس میں بچے بھی ہو سکتے ہیں, کہانی ہے اس میں بچے بھی ہو سکتے ہیں, عورتیں بھی ہو سکتی ہیں. آپ رومی نے دیکھا میرے پاس تم ہوگا. جی بالکل. بچہ نہیں تو کیسے لکھ لیتے ہیں؟ کچھ سکھا دیں. اب یہ نہ کہہ دیجیے گا یہ بھی اوپر سے ہی آتا ہے, کچھ تو سکھا جائیں. جس دن میں یہ کہوں گا نا کہ اوپر سے نہیں آتا, خلیل الرحمان کا کمر ریت اگلنے لگ جائے گا. یعنی پھر نہیں سکھانا. نہیں, آپ سیکھیے نا, یہ سب کچھ ہے نا. میں نے کہا میں مانگتا ہوں. ٹھیک. بیکاری کو 17ویں گریڈ سے 17ویں گریڈ سے زیادہ لوگ سے پیسے ملتے ہیں, تو میں وہ بھکاری ہوں بھائی. اچھا, یعنی ہم مانگتے ہیں تو آپ کو وہ دیتا ہے سر, مجھے وہ دیتا ہے. اپنے تازہ کلام میں سے کچھ عطا کر دیں. ہاں بالکل تازہ. جی. آخری بار ملو چائے کے ڈھابے پہ وہیں. آخری بار ملو چائے کے ڈھابے پہ وہیں, ہم نے یادوں کے کئی نقش جہاں چھوڑ دیے ہیں. واہ واہ. آخری بار ملو چائے کے ڈھابے پہ وہیں, ہم نے یادوں کے کئی نقش جہاں چھوڑ دیے ہیں. ہر ملاقات کی درگاہ پہ بتائیں جا کر, ہر ملاقات کی درگاہ پہ بتائیں جا کر, ہم نے رشتے وہ ہمارے یہاں توڑ دیے. ارے واہ واہ واہ. آخری بار ملو, تیری قسموں کا نہ وعدوں کا حوالہ دوں گا, تیری قسموں کا نہ وعدوں کا حوالہ دوں گا, نہ یہ پوچھوں گا کہ اب ترک تعلق کیوں ہے. واہ. مجھ سے جب عہد و پیمان باندھ لیے تھے تم نے, پھر کسی اور سے اب تم کو محبت کیوں ہے. ارے واہ واہ. آخری بار ملو,
میں یہ پوچھوں گا تیری چائے میں چینی کتنی. آہا کیا بات. میں یہ پوچھوں گا تیری چائے میں چینی کتنی, اور بسکٹ بھی وہی ساتھ میں اب کھاؤ گی. واہ واہ, نام پوچھوں گا نہ ذکر کروں گا اس کا, کیا بات. نہ یہ پوچھوں گا کہ تم آج کہاں جاؤ گی. ارے واہ 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 واہ. آخری بار ملو میں تو دیکھوں گا جفاکاروں کا حلیہ کیا ہے. بے وفائی میں شکل کچھ تو بدلتی ہوگی. ارے واہ واہ. میں تو دیکھوں گا جفاکاروں کا حلیہ کیا ہے. بے وفائی میں شکل کچھ تو بدلتی ہوگی. آنکھ سے آنکھ ملاؤ گی تو کیسے جانا, بات کیا جم کے تیرے منہ سے نکلتی ہوگی. آخری بار ملو. واہ. آخری بار ملو, رسم محبت ہے یہی. کیا بات. آؤ ایک شام مناتے ہیں بچھڑنے کے لیے. واہ واہ سر, یہ مقرر. آخری بار ملو, رسم محبت ہے یہی. آج ایک شام مناتے ہیں بچھڑنے کے لیے. واہ. یاد رکھنے کا میرے پاس نہ امکان رہے, آج بس آ کے ملو دل سے اترنے کے لیے. ارے واہ 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 سر, یہ آپ ہی لکھ سکتے ہیں. بہت خوب, بہت خوب, بہت شاندار. اچھا, جس کو اپنے ذہن میں رکھ کے آپ نے یہ شاعری لکھی, کسی کو ذہن میں رکھ کے نہیں. میں پھر کہوں تو وہ ڈھابے پہ کس سے ملنا ہے؟ میں تو ڈھابے پر کبھی کسی سے ملا ہی نہیں. اچھا کہاں سے آتی ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں پھر وہی بات جو اپنا درد روتے ہیں میرے سامنے آ کے, اور اس میں کبھی کبھار ڈھابوں کا ذکر بھی آتا ہے. ارے واہ واہ, تو یہ ان کے لیے تھا سر. بہت خوب, تھینک یو ویری مچ. آپ سے گفتگو. ڈھابے کا کپ جب ٹم ہارٹن کے کافی کپ سے بدلتا ہے تو بیچ میں ایک ہی لفظ آتا ہے, بے وفائی. ارے واہ 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 واہ, ہمارا ڈھابا اور آج کا ٹم ہارٹن. کیا بات ہے سر, بہت مزہ آیا سر. تھینک یو. اور آپ سے بات آئی سویئر میں نے انجوائے کیا آپ سے انٹرویو. تھینک یو ویری مچ. یو آر ون آف ویری فیو پیپل جن کے انٹرویوز کو میں نے انجوائے کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. سلامت رہیے. میرا جی نہیں چاہ رہا اس کو ختم کریں, لیکن پھر صحیح کبھی. جی انشاءاللہ پھر دوبارہ. میرج, ہمارے لنگوٹیا یار کی بیٹی کی شادی ہے. جی آپ خیریت سے جائیے. باقاعدہ منہ بھر کے گالیاں دیتے ہیں. وہ لنگوٹیا ہی کیا جو گالیاں نہ دے. جب لنگوٹیا آپ کو گالی نہ دے سمجھے وہ آپ کی بےزتی کر رہا ہے. ارے واہ, وہ آپ سے دور ہو رہا ہے. دور ہو چکا. بہت خوب. میں سب لنگوٹیوں کو آپ کا یہ کلپ بھی بھیجوں گا اور ساتھ جی بھر کے گالیاں بھیجوں گا. آپ کا بہت بہت. لنگوٹیا وہ یار ہوتا ہے جس کی آنکھ میں باپ کی نظر ہوتی ہے. واہ, یاد رکھیے. واہ واہ واہ, بہت خوب, بہت خوب سر. تھینک یو. سلامت رہیے سر. آپ سے تو گفتگو کرتا رہوں گا اور بہت مزہ آیا مجھے. تھینک یو ویری مچ. آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ناظرین, یہ تھا آج کا بلیک باکس. انشاءاللہ آپ سے ملیں گے دوبارہ ایسی ہی کسی شاندار شخصیت کے ساتھ. اللہ حافظ.